بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک خبر تھی اڑتی اڑتی کہ سندھ کے چیف منسٹر جناب سید مراد علی شاہ صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور مراد علی شاہ صاحب بھی ان دنوں کے اندر پریشان نظر آئے، میڈیا سے اوائڈ کرتے ہوئے نظر آئے، تلخی کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو ہم نے ایک دوست کی ڈیوٹی لگائی، میں نے کہا پتہ کر کے دے کہ شاہ صاحب کے ساتھ یہ چل کیا رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ شاہ صاحب نے ایک ایسا گناہ کر دیا تھا جو کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی نظر کے اندر مبینہ طور پہ ناقابل معافی جرم تھا، اور جس کے نتیجے کے اندر ان کو 1 پوائنٹ ایجنڈا کہا گیا کہ ڈو اٹ اور لیو اٹ، ٹھیک ہے، کہ یا یہ کام کرو یا استعفیٰ دے دو۔ اچھا، وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ بحریہ ٹاؤن کو جو مین سڑک تھی اس تک رسائی کے لیے پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے تھے یا ایم این اے، بلکہ دونوں ہی ہیں باپ بیٹا، ان کی ایک زمین جو تھی وہ قبضہ کر کے ان کے حوالے کرنی تھی، اور محکمہ مال سے جو بھی دبردوس ہونا تھا وہ بھی کر کے تو اس کو لیجیٹیمائز کرنا تھا۔ یعنی اب یوں کہہ لیں کہ پیچھے بحریہ ٹاؤن ہے، آگے زمین ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آگے سڑک ہے، تو سڑک تک رسائی دینی ہے۔ تو وہ ایم پی اے یا جو ایم این اے باپ بیٹا جو تھے، ان کا خیال تھا کہ آپ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہم سے خرید لیں۔ نہیں سر، نہیں، حکم ہوا کہ محکمہ مال میں جو بھی ہو سکتا ہے وہ جمع تفریق کر کے وہ زمین ان کی رسائی تک دیں۔ تو مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اتنا بڑا دبردوس میں کیسے کار دوں؟ تو پھر ان کے اوپر مشکل وقت آیا۔ خیر، وہ انہوں نے تھوڑی سی رد و قدا کے بعد جتنی کی ان کی کیپیسٹی تھی اس کے مطابق رجسٹ کیا یا آگے سے آرگومنٹ کیا، نہیں مانا گیا تو اس کے اوپر حکم پہ عمل درآمد کر دی۔ ملک ریاض صاحب کو نظام جو ہے، اب پتہ نہیں یہ زرداری صاحب کا پریشر تھا، مجھے تو یہی بتایا گیا ہے مبینہ طور پہ، یا کسی اور کا پریشر تھا۔ مطلب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب وہ وردی والوں کا پریشر تھا، کیونکہ ملک ریاض صاحب ان کے بھی لاڈلے رہے ہیں۔ پھر اسے سوال پیدا ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کے آنے کے بعد تو ملک ریاض صاحب کے ساتھ کوئی فیوریزم نہیں ہوا؟ سر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو حافظ صاحب کے آنے کے بعد ملک ریاض نے کے پی کے اندر اپنے بحریہ ٹاؤن کے برانچز لانچ کرنے کے لیے بہت ساری زمین ایکوائر کی ہے۔ کیا ریکارڈ تو چیک کریں نا، مطلب 2 نمبر ہی اسی طرح ہی ہوئی ہے جس طرح سندھ میں ہو رہی ہے، لیکن کے پی کے اندر بڑی دھڑلے کے ساتھ۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کو نظام اندر سے سپورٹ کر رہا ہے، ادروائز پہلا مقدمہ تو ان پہ یہ بنتا ہے کہ جب عدالت نے ان کو سندھ حکومت کی زمین پہ قبضہ کرنے کے الزام میں، جو قبضہ انہوں نے کیا نہیں بلکہ انہیں کروایا گیا، اور سندھ کی پولیس نے اس میں سہولت کاری کی، سندھ کی پولیس نے جو ہے وہ اس حوالے سے پورا کنائمس کی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور وہاں پہ جو کئی صدیوں سے آباد جو سندھی مانو تھے ان کو وہاں سے ہٹا کر وہ زمین اکٹھی کر کے ملک ریاض کے حوالے کی گئی۔ اب اس پہ کسی سندھی قوم پرست کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ وہ غریب 5-7 سال سے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گوٹھوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کو مطلب یہ ساری نشر ہوئی باتیں، ڈان واحد اخبار تھا جس نے اس کے اوپر ڈیٹیل خبر کی، ابھی بھی آپ گوگل کریں گے تو آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ تو سندھی قوم پرستوں کو یہ تکلیف کبھی بھی نہیں ہوئی، یہ والی نا۔ خیر، ملک ریاض صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ جناب آپ نے 8,000 ایکڑ کی زمین جو ہے وہ لے لی ہے، تو اب اس کو لیگل کور کیسے پہنایا جائے؟ تو لیگل کور پہنانے کے لیے شیخ عظمت سعید جج ہوتے تھے سپریم کورٹ کی، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی مبینہ طور پہ ثاقب نثار کی طرف سے۔ تو پھر انہوں نے اپنی عدالت کو ایک میرا دل نہیں کہہ رہا وہ لفظ کہنے کو، ہماری بیٹیاں اور بچے بھی چھوٹے سنتے ہیں، لیکن ایک مجھے
مچھلی منڈی بنا لیا جی، ایسے کہہ لیں مچھلی منڈی میں بھی تو نیلامی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے بولی لگوائی 465 ارب روپے کی، 465 سے کہ 460 ارب روپے کی بولی لگا کے 8,000 ارب روپے کے جو اثاثے تھے وہ ملک ریاض کے حوالے کر۔ اس زمین کی مارکیٹ ویلیو اتنی ہونی چاہیے تھی جو کہ صرف 460 ارب روپے میں انہوں نے کر۔ اب میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر عدالت نے ان کو یہ رقم جرمانے کے طور پر ڈالی جو کہ ڈالی، تو ملک ریاض کو اس کے عوض اپنے پلے سے اپنی لیگل پیسے جمع کروانے چاہیے۔ اس نے کیا جمع کروائے؟ اس نے چوری کے پیسے جمع کروا دی۔ اب یہ دوسرا جرم بنتا ہے، اس میں 2 مقدمے ملک ریاض کے خلاف بنتے ہیں۔ ایک مقدمہ تو توہین عدالت کا بنتا ہے کہ جناب عدالت کے احکامات کا اس نے مذاق اڑایا، اسے کہا گیا تمہیں جرمانہ ہوا ہے، اس نے پکڑ کے چوری کے پیسے آپ کے ہاں جمع کروا دیے۔ اور دوسرا مقدمہ بنتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ جناب اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، 420 کے تحت دھوکہ دہی کا مقدمہ ملک ریاض کے خلاف بنتا ہے۔ لیکن یہ دونوں مقدمات کسی نے نہ تو اس کا نام لیا ہے نہ نام لینے دے رہے ہیں، مقدمات فائل کرنا تو دور کی بات۔ نیب آپ کو ایسی جگہوں پہ کھلاتا رہے گا، ایسی جگہوں پہ کھلاتا رہے گا، ایسے قانونی نکات کے اندر الجھائے گا کہ کل کو پہلی دفعہ کسی اپیلٹ کورٹ کے اندر یہ مقدمہ چڑھے تو فوری طور پر سٹرائک ڈاؤن ہو جائے۔ اتنی دیر میں حافظ صاحب بھی جا چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، نیب جو ہے انٹینشنلی، جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، میں الٹیریئر موٹو نہیں کہہ رہا، انٹینشنلی ان ایشوز کی طرف نہیں جا رہا جن سے ملک ریاض کے بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو آپ تو انہیں عدالت میں پکڑ سکتے ہیں اس کو کہ بھائی تم نے عدالت کو دھوکہ دیا، اور دھوکہ دہی کا مقدمہ الگ کر سکتے ہیں۔ آپ عدالت سے آپ نے غلط بیانی کی ہے، عدالت اسی وقت ٹھوک سکتی ہے، بھائی 2 سال کے لیے تو جیل بھیج سکتی ہے، لیکن یہ کریں گے نہیں کیونکہ سہولت کاری ہے۔ اور بھاگنے کا راستہ ہمیشہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیاں رکھتی ہیں کہ اگر اس مقدمے سے وڈرا کرنا پڑے تو ہمارے پاس آپشن دستیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ راستہ ہمیشہ ہمارے انویسٹیگیشن کے ادارے جو ہیں وہ کھلا رکھتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو اس طرح بھی پکڑا جا سکتا ہے کہ دیکھیے، جب بھی ایف بی آر کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی وہ کسی شخص کو پکڑے گا ٹیکس چوری کرتے ہوئے تو وہ رقم تو، یا ٹیکس چوری جس کی پکڑی جائے گی تو وہ رقم جس کے اوپر اس نے ٹیکس چوری کیا ہوگا، مثلا فرض کریں ایک فیکٹری ہے، اس کی پروڈکشن شوگر مل کی 10 ارب روپے ہے، سال کی سیل ہے، اس 10 ارب روپے میں سے اس نے 6 ارب روپے پہ تو دیا ٹیکس پورا پورا، 4 ارب اس نے جعلی طریقے سے اپنے گیٹ سے نکال دی اور بیچ۔ ایف بی آر نے چھاپا مارا، چینی بھی پکڑی گئی اور پورا پروسیس بھی انہوں نے ریکارڈ کر لیا ایویڈنس کے ساتھ۔ اب ایف بی آر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک تو وہ 4 ارب روپیہ جو ہے جس کا اس نے ٹیکس نہیں دیا، 6 ارب روپے پہ اس نے ٹیکس دیا، وہ اس کا لیگل پیسہ، 4 ارب کا اس نے ٹیکس نہیں دیا، تو ایف بی آر سیدھے سباؤ قانون کہتا ہے، ایف بی آر کی لال کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ 4 ارب روپیہ ضبط کرے گا پہلے سٹیج میں، اور 4 ارب کے برابر جرمانہ وصول کیا جائے گا اس شوگر مل سے۔ میں نے ایک بنیادی بات سمجھانے کے لیے عرض کر دی ہے کہ اگر ملک ریاض کے 192 ملین پاؤنڈ جو اس وقت تقریباً کو 85-87 ارب روپیہ بنتا ہے، وہ برطانیہ میں پکڑے گئے جو کہ اس کے اللیگل پیسے تھے، جو اس کے ٹیکس چوری کیا گیا تھا جن پیسوں پہ، جن کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس نے کہاں سے کمائے ہیں، اس نے منشیات کے کاروبار سے کمائے ہیں، اس نے میرا مطلب ہے کسی اور ہیں، ہاں سمجھے ہیں آپ، کسی اور کاروبار سے کمائے ہیں، اس نے زمینوں پہ قبضے کر کے کمائے ہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں تھا۔ تو برطانیہ نے کی حکومت نے پکڑ کے اسے غیر قانونی رقم کہا اور حکومت پاکستان کے حوالے کیے۔ اگے بیٹھا تھا بگڑ بلا ملک ریاض کا ہے، ملک ریاض کا پوڈل عمران احمد خان نیازی، اس نے فوری طور پہ پکڑ کے کہا سر یہ آپ کے پیسے گر گئے تھے، تو میں کیا میں آپ کے حوالے کر، ٹھیک ہے، اس نے ملک ریاض کے حوالے کر دیا اور ملک ریاض نے سپریم کورٹ کو جمع کروا دیا۔
اب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ملک ریاض نے جو ہمیں جرمانے میں جمع کروائے تھے یہ نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ یہ چوری کے پیسے تھے، یہ پیسہ قومی خزانے میں جانا تھا، اور وہ پیسہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ اور یحییٰ افریدی صاحب نے مل کے وہ پیسہ حکومت پاکستان کے ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 جس کو قومی خزانہ کہا جاتا ہے اس میں واپس کر، لیکن اس میں صرف 192 ملین پاؤنڈ نہیں جانے، 388 ملین پاؤنڈ جانے ہیں، یعنی صرف 78 ارب روپیہ نہیں جانا، ٹھیک ہے، جو اس کا آج کل کے ٹرانسلیٹ میں 78 ہے یا 88، ہاں 78، 78 ارب روپیہ نہیں جانا، 78 اور 78 جمع 78 یعنی کہ 140 اور 16 156 ارب روپیہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ملک ریاض سے یہ جرمانہ وصول کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا، اور یہ سارے کام جو ہیں یہ نیب نے کرنے ہیں، اور اس وقت جرنلسٹک سرکل کے اندر، میں جس سرکل میں بیٹھتا ہوں اس میں جو چیئرمین نیب صاحب ہیں ان کے ملک ریاض سے مبینہ روابط کے اوپر بہت بڑی بڑی کہانیاں چل رہی بھی، اپنے تو کانوں میں سے دھواں نکلا، اور سمجھ نہیں آتی کہ میرا مطلب ہے کہ ملک ریاض کو کوئی ایسے انگلی بھی لگا پائے گا کہ نہیں پا پائے گا۔ تو پھر میرا تھاٹ پروسیس شروع ہوا کہ یہ جو اقدامات 3-4 ہو سکتے ہیں جس سے ملک ریاض کے مکو ٹھپیا جا سکتا ہے، ریاستی ادارے اس کو کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ تو پھر اس نے کہا کہ وہ دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا تمہیں نہیں پتا، پھر اس نے پوری ڈیٹیل عرض کی، میں تو قانونی بند کر دیں، تو یہ داستانیں گھوم رہی ہیں، اور اس کو اس کی وجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جو بھی داستانیں، حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ داستانیں کیوں، مطلب کچھ ہوتا ہے تو پھر کچھ ہوتا ہے نا، مطلب اس طرح کی داستانیں مارکیٹ میں آتی ہی تب ہیں اور ادارے کے اندر سے نکل کے آتی ہیں جب کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ چیک کریں کہ ملک ریاض جو آپ کو گالم گلوچ کرتا پھر رہا ہے اس کی سہولت کاری پاکستان سے کون اور کون کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے علاقے کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا